عزیز سامعین، آج ہم جس مقصد کے لیے جمع ہوئے وہ مقصد انتہائی بابرکت ہے کہ ہمارے اس مرکز کے حفظ کی کلاس کے بچے نے قرآن کریم مکمل کیا ہے۔ آج ہم اس بچے کا آخری سبق سننے کے یہ بچہ جو ابھی آخری سبق سنانے کے لیے ہمارے سامنے آ رہا ہے، سب سے پہلے تو میں اس کے والدین، اس بچے کے والدین اور اس بچے کے جتنے بھی یہاں پر عزیز وفار رشتے دار جمع ہیں، ان تمام احباب کو، ان تمام حضرات کو اپنی طرف سے بطور ٹیچر وہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یقیناً آپ کے بچے کے پاس اب وہ چیز اور اللہ کی وہ نعمت آ چکی ہے کہ دنیا جہاں کی ساری نعمتیں اس کے سامنے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ دوسرے نمبر پر یہ بچہ ہمارے لیے دو وجہ سے اہم ہے۔ جو بچہ بھی سبق سنانے کے لیے آ رہا ہے، یہ دو وجہ سے ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل، بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ پہلی وجہ کہ پہلے جتنے بھی بچے 7 بچے مکمل کر کے جا چکے ہیں یہاں سے الحمدللہ، اور یہ 8واں بچہ ہے۔ ان 8 بچوں میں سے یہ تمام بچوں میں سب سے چھوٹی عمر کا بچہ ہے۔ جسمانی اعتبار سے بھی، قد کے اعتبار سے بھی، عمر کے بھی اعتبار سے یہ تمام بچوں میں 8 بچوں میں سب سے چھوٹا بچہ ہے۔ اس وجہ سے بھی ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو سب سے اہم چیز ہے کہ کلاس کے اندر بیٹھ کر تو ہم بچوں کو پڑھا ہی رہے تھے، کلاس کے اندر بیٹھ کر تو ہم بچوں کو حفظ کروا رہے تھے، محنت کروا رہے تھے، لیکن اس بچے نے ہمیں ایک نیا تجربہ سیکھنے کو، نیا تجربہ، ایک تجربہ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ وہ کیا کہ تقریباً اس بچے کے ہوئے نا جب 24 پارے حفظ مکمل ہو گیا، 24 پاروں کا، اب 24 پاروں کے بعد یہ بچے اور اس کے والدین یہاں سے شفٹ ہو کر جبر چلے گئے۔ اب ہمارے لیے، میرے لیے بڑا آزمائش کا مسئلہ تھا، میرے لیے بہت بڑی آزمائش تھی کہ ایک بچہ جس کے اوپر ہم نے 2.5-3 سال محنت کی ہو، اس کی منظر کے اوپر پہرے داری کی ہو، اس کے لیے دعائیں کی ہوں، اور اس کی سب کی منظر اور قرآن کریم اس کی منظر کے اوپر توجہ دی ہو، نگرانی کی ہو، اس بچے کو ہم ویسے ہی چھوڑ دیتے کہ ٹھیک ہے جی اب جہاں پر آپ کا دل کرتا ہے پڑھیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں، معذرت کے ساتھ میں بات کرتا ہوں، باہر سے جو بچے پڑھ کے آ رہے ہیں ہمارے پاس، جو باہر سے پڑھ کے آتے ہیں، اس کے اوپر ہمیں ڈبل محنت کرنا پڑتی ہے۔ پہلے تو وہ جو لہجہ سیکھ کر آیا ہوتا ہے وہ لہجہ ہٹانا پڑتا ہے، پھر اپنا لہجہ سکھانا پڑتا ہے، یعنی اس کے اوپر ڈبل محنت ہوتی ہے۔ اب یہ 2-3 چیزیں ہمارے لیے جمع ہو گئی تھی کہ اب یا تو اس بچے کو فارغ کریں اور اپنی طرف سے کہہ دیں جہاں پر آپ پڑھاتے ہیں پڑھیں، لیکن اب باہر دیکھتے ہیں تو تعلیم کا معیار، پڑھائی کا معیار وہ نہیں نظر آتا تھا۔ تو اس کے والدین نے ہمارے ساتھ مشورہ کیا، تو پھر ہم نے جو سسٹم نکالا وہ آن لائن کا سسٹم نکالا کہ یہ بچہ اپنے گھر میں بیٹھے گا، اپنے گھر میں بیٹھ کر، میں اپنی کلاس میں بیٹھا ہوں گا، میں اپنی کلاس میں بیٹھ کر اس بچے کا سبق بھی سنوں گا، سب کے بھی سنوں گا، منظر بھی سنوں گا۔ اور یقین کریں میں یہاں پر بیٹھا ہوں، مجھے بھی یہ نہیں تھا، مجھے بھی یقین نہیں تھا کہ ہم اس کے اندر پتہ نہیں کامیاب ہوں گے یا کہ نہیں ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہماری مدد فرمائی، اللہ نے ہم فضل فرمایا، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس میدان میں بھی کامیابی عطا فرمائی۔ وہ کس وجہ سے؟ دیکھیں یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں یہاں پر بچوں کے، اور بھی بچوں کے والدین بیٹھے ہیں، میں ان کے سامنے عرض کر دوں کہ 3 بچے حفظ، 3 چیزیں حفظ کے اندر بہت ہی ضروری ہوتی ہیں۔ ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں نا آپ بھول جائیں، آپ کا بچہ حفظ کر سکے گا۔ پہلے نمبر پر تو جو محنتی استاد، کہ اگر آپ کے بچے کو کوئی محنتی استاد بھی ملا، ہر اور عام قسم کا استاد مل گیا، آپ کا بچہ حفظ نہیں کر سکے گا۔ دوسرے نمبر پر جی بچے کا شوق، اگر بچے کا شوق ہے بچہ حفظ کرے گا، لیکن اگر بچے کے پاس شوق نہیں نا، زبردستی آپ بھیج رہے ہیں، زبردستی اس کے اوپر کر رہے ہیں، وہ بچہ شاید آپ کی مار کے ڈر سے، آپ کے سے تنگ ہو کر وہ حفظ کر بھی جائے، لیکن وہ حفظ کسی کام کا نہیں ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر جو سب سے مین چیز ہے، ریڑھ کی ہڈی، تیسری چیز جو ہے وہ والدین کی سرپرستی، والدین کی محنت۔ اگر یہ 3 چیزیں ہو گئی بچہ حفظ کر سکے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب یہ بچہ آن لائن پڑھنا شروع ہو گیا، والدین کی اس کے پیچھے محنت بھی تھی۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ والدین نے بہت ہی تعاون کیا ہے اس معاملے میں کہ بچے کو یاد کرواتے تھے سبق، اور سبق کے ساتھ ساتھ جو پارے یاد ہے وہ بھی پھر یاد کروا کر اور سناتے تھے، اور الحمدللہ بچے کی منظر بالکل ٹھیک ٹھاک تھی الحمدللہ۔ اور جتنی کو ہمارے پاس محنت اور جتنی کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، سوچ فکر دی ہے، اس کے اعتبار سے ہم محنت بھی بچوں کو کروا رہے ہیں۔ تو عزیز والدین، اس بچے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر والدین ساتھ دیں
بچے کے اندر شوق ہو حفظ کرنے کا تو بچہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر بھی موبائل سامنے رکھ کر حفظ کر سکتا ہے. اس بچے نے ہمیں یہ تجربہ دیا ہے. اس وجہ سے یہ بچہ ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کا عمل ہے. تو چھوٹی عمر اور دوسرے نمبر پر اس نے 6 سپارے جو ہے نا وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر آن لائن مجھ سے حفظ کیے. تو بچہ آن لائن پڑھ سکتے ہیں, ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن جب والدین ساتھ ہیں. ہمارے پاس ایسے بچے ہیں جی وہ جب اسکول پڑھتے تھے نا, اسکول بھی پڑھتے تھے, پھر شام کو عصر کے بعد مغرب کے بعد وہ ٹیوشن بھی جایا کرتے, لیکن اب وہ بچے ہمارے پاس حفظ پڑھتے صرف اور سارا کچھ استاد کے اوپر پھینک دیا, یہی سارا کچھ کرے. استاد جتنا مرضی محنتی ہو, قابل ہو اور جتنا مرضی تجربے والا ہو, جب تک والدین کی سرپرستی والدین کی نگرانی نہیں ہوگی استاد کھ نہیں کر سکتا. استاد کا ایک ذرہ برابر بھی اس کے اندر کوئی رول نہیں ہوتا جہاں پر والدین ساتھ نہ دیں. اب وہ بچے جو کہ اسکول جاتے تھے, ٹیوشن جاتے تھے, پھر گھر کے اندر بھی پڑھتے تھے, اب وہ جب ادھر حفظ کے لیے آنا شروع ہوئے, اب وہ صرف حفظ پڑھتے ہیں, کلاس کے اندر پڑھتے ہیں اور شام کو ویلے پھر رہے ہوتے ہیں. تو پھر وہ بچے اسی طرح ہوتے ہیں کہ وہ حفظ جلدی نہیں کر سکتے. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہمارے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ فرمائے. ہم جو یہاں پر پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. تو میں اس بچے کو دعوت دوں گا کہ وہ بچہ اپنا محمد دانیال حافظ دانیال کو میں دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور اپنا آخری سبق ہوا ہم سب کے سامنے سنائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين يا رب العالمين. یہ مرکز اور اعلیٰ کی جانب سے اس بچے کے لیے انعام کا انتظام ہے. یہ باقی اس کے ساتھی جو کلاس فیلو جو کلاس کے اس کے دوست ہیں
انہوں نے بھی اس کے لیے گفٹ اور ہدیہ اور تحفے تحائف کا بندوبست کیا ہے، وہ بھی آپ آگے کیا لائن سے حاجی ضابط حسین صاحب کی طرف سے ابراہیم کی طرف سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ السلام الرحمن آپ کا نام ابراہیم علی اسماعیل طلحہ کافی سے موٹا کرنے کے لیے علی اصغر ابواب علی محمد حارث کی جانب طلحہ کی جانب کی طرف قاری صاحب کو ساتھی اوپر والے ہاتھ میں تشریف لے جائیں کھانے کا انتظام یہ اوپر والے ہاتھ میں تشریف لے جائیں